أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ تبارک وتعالی والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانیہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے اللہ کے فضل سے اب تک الایمان باللہ کی بحثوں کو ختم کر دیا ہے۔ گزشتہ کی کئی مجلسوں میں ہم نے لفظ عقیدہ سے لے کر توحید الاسماء والصفات کی بحثوں تک اللہ پر ایمان کی باتیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ پر ایمان لانے کے لیے جن 6 ارکانوں میں ایمان لانا تھا، جس میں سب سے پہلے خود اللہ پر ایمان تھا، اس کے بعد ملائکہ، اس کے بعد رسول، اس کے بعد کتب، اس کے بعد یوم القیامہ اور اس کے بعد تقدیر۔ یہ جو 6 ارکان ہیں اس میں سے اللہ پر ایمان یہ رکن الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ یہ جو 6 ارکان ہیں ان میں اہم کون سے ہیں؟ ان 6 ارکانوں میں سے اہم کون سے ارکان ہیں؟ اس تعلق سے جان لیجئے کہ سب سے اہم رکن وہ ہے الایمان باللہ پہلے درجے میں۔ دوسرے درجے میں الایمان بیوم القیامہ، آخرت پر ایمان، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرے درجے میں الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان، یوم قیامت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ بتدریج بترتیب اس کے اس حیثیت سے اہمیت ہے، یعنی پہلے اللہ، اس کے بعد یوم القیامہ اور اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اس کے بعد دوسرے ارکان آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے اہم رکن ایمان کا وہ ہے اللہ پر ایمان، یہاں سے ہی ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دوسرے درجے میں یوم القیامہ ہے، کیونکہ یوم القیامہ میں جب ہم گفتگو کریں گے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ یوم القیامہ پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اصل میں وہ خدا کا انکار کر رہا ہے۔ جب کوئی حساب کتاب نہیں، جب جزا سزا نہیں، جب فیصلہ نہیں سنایا جائے گا تو پھر اس آزمائش کی کیا ضرورت؟ اس دنیا کی آزمائش کی کیا ضرورت؟ یہاں پر لوگوں کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ تو اس اعتبار سے جب کوئی یوم القیامت کے پر ایمان لانے کا انکار کرے تو گویا کہ وہ خود اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تفصیل سے بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ جو عزیز دوستو ترتیب تھی، لیکن آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر جو ترتیب سنائی، الایمان باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان کے بعد ملائکہ پر ایمان کا درجہ آتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ حدیث کے اندر جو ترتیب ہے اسے فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ کہ میں نے کل کی مجلس میں کتابوں کا ذکر کیا، میں کتابوں پر ہی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ ہم حدیث کی ترتیب سے جائیں گے تاکہ ہماری بات اور مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ تو حدیث کی ترتیب ہے پہلے اللہ اور دوسرے درجے پر ہیں ملائکہ۔ تو آج ہماری گفتگو انشاءاللہ ہم ملائکہ پر ایمان اور انشاءاللہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ کل کوشش کریں گے رسولوں پر ایمان، الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو پھر کل کتب پر گفتگو ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم سنتے ہیں کہ ملائکہ پر ایمان اور اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ملائکہ، چلیے لفظ سے شروع کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے۔ ملکن، اس کی جمع ہے ملائک و ملائکتن۔ اس تعلق سے لغویین نے 2 قول نقل کیے ہیں۔
ایک یہ ملک کا لفظ نکلا ہے الکا یألکو الوکتن فہو ملکن. الکا یألکو بمعنی ارسل یرسلو، پیغام بھیجنے کے معنی میں. تو اس اعتبار سے ملک کا معنی آتا ہے پیغمبر، پیامبر، پیغام لے کر جانے والا. ہم اسی کو ہم اردو میں فرشتہ کہتے ہیں، انگلش میں اسے اینجلز کہتے ہیں. تو عربی میں دیکھیے زبردست معنی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی پیامبر، پیغام لے کر پہنچنے والے، یہ معنی آتا ہے ملک کا. اب یہاں پر یہ جو لفظ الکا یألکو سے نکلے، تو اگر اس میں اس کا اسم الفاعل بنایا تو یا پھر آلک ہونا چاہیے یا پھر ملک ہونا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں ملک، ہے نا، ملک، ملک. تو کثرت استعمال کی وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا حمزہ گر گیا، ورنہ یہ ملک ہی تھا، تو یہ ہو گیا ملک. اب دیکھیے اس کا جمع جو بنتا ہے اسے بننا چاہیے تھا اس اعتبار سے معالک، پہلے حمزہ اس کے بعد لام اور اس کے بعد کاف. اس کا اگر جمع بنے تو یہ بنے گا معالک، ملائک نہیں. تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ علم صرف میں قلب المکانی نامی ایک چیز ہے عربی زبان میں، جس میں فا کلمہ اور ان کلمہ میں آپس میں یہ بدلتے رہتے ہیں. جیسے جذبہ جو ہے عام طور پر جبذا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کی بہت ساری مثالیں. تو اس سے یہاں پر قلب المکانی ہوا تو یہ بن گیا ملک، اور اس کی جمع بنتی ہے ملائک اور اس کی جمع بنتی ہے ملائکتن. یہ تا کا اضافہ یہاں پر ہوا ہے للمبالغۃ والتکثیر، مبالغہ اور تکثیر کے لیے یہ تا کا اضافہ ہوا ہے، یہ تا مؤنث کا نہیں ہے. بہرحال یہ تھی لغوی تحقیق. اب چلیے ہم تو یہ تحقیق سے بات ہم کو معلوم ہو گئی کہ ملک، ملائکہ کا معنی پیامبر، پیغام لے کر جانے والا، میسنجر. ٹھیک ہے، یہی معنی ہے. اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ملک سے نکلا ہے، ملک جس کے معنی آتے ہیں ذمہ دار کے، تو وہاں سے لفظ نکلا ہے. اگرچہ کہ یہ قول ثانوی درجہ رکھتا ہے. پہلا جو قول میں نے آپ کو بتایا وہی درجہ اولا ہے اس کا، جسے ہم قبول کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں ہو گئی لغوی اور صرفی باتیں. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اصل موضوع کی طرف. تو یہ جو فرشتے ہیں کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ ارشاد فرماتی ہیں خلق اللہ الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ نے جنوں کو بنایا آگ سے. وخلق الانسان من طین، اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا. تو ملائکہ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ نور سے ہوئی. اچھا، نور اور نار، نور یعنی اجالا، لائٹ، نار مانی آگ. دیکھیں دونوں میں روشنی ہے، آگ میں بھی روشنی ہے، نور میں بھی روشنی ہے، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے. آگ کی روشنی اپنے اندر حرارت رکھتی ہے، اپنے اندر حرقت کا مادہ رکھتی ہے نا، لیکن نور میں ایسا ہوتا نہیں ہے. نور ٹھنڈی، چین، اطمینان، سکون کے ساتھ روشنی پھیلانا، یہ معنی آتا ہے نور کا. تو اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا. تو جب نور سے اللہ نے بنایا تو معلوم ہو گئی کہ ان کی خصلت اور ان کی شرست کیسی ہے، ان کی خلقت کیسی ہے. وہ امن پسند، اپنے اندر سلامتی رکھنے والے، خیر چاہنے والے، بھڑکنے والے نہیں، جھلسانے والے نہیں، آگ رکھنے والے نہیں، بلکہ اپنے اندر ٹھنڈک رکھنے والے اور ساتھ ساتھ فائدہ پہنچانے والے. اور ان کی خصلت یہی ہے ملائکہ. اور ہم جب جنوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ وہ آگ سے، اور آگ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ جھلساتی ہے، یہ بھڑکتی ہے، وہ چھلتی ہے، یہ تیزی سے پھیلتی ہے اور بڑی تیزی سے بجھ بھی جاتی ہے نا. تھوڑی دیر میں تباہی عام کر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی جگہ پہنچ جاتی ہے. تو یہی خصلت ہے جنوں کے پاس بھی، اور وہ تیزی سے پھیلنا، اور اس کے بعد وہ شر پسندی ان کے اندر موجود ہے. اور اللہ نے آدم کو، انسانوں کو مٹی سے بنایا. اور مٹی کیا ہے؟ یہ اپنے اندر عاجزی، نرمی، اس کے اندر وہ بھڑکنا، وہ استکبار، وہ تکبری نہیں، بلکہ
اسے زیادہ روندا جاتا ہے، یہ پیروں کے نیچے ہوتی ہے چیز، اس پر لوگ چلتے ہیں، صرف خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ ہے عزیز دوستو انسان کی پیدائش کی حکمت۔ تو انسان اسی سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا۔ تو ہماری گفتگو تھی ملائکہ پر، تو ملائکہ بنائے گئے نور سے، پہلے تو یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ ملائکہ ہے کیا؟ دیکھیے ملائکہ پر ایمان لانا واجب ہے۔ اگر کسی نے ملائکہ کا انکار کیا اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں، صرف جہل کی وجہ سے اس نے انکار کیا تو الگ بحث ہے۔ اگر کسی نے اسے ایسے ہی انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ ملائکہ کا انکار کرنا کفر ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر کوئی اللہ کا دشمن ہو، ملائکہ کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ کافرین کا دشمن ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کفر کہہ دیا گیا جس نے انکار کیا، اپنے اندر عداوت رکھی جبرائیل اور میکائیل سے، ٹھیک ہے؟ عداوت رکھنے پر کفر کا حکم ہے۔ اگر کسی نے انکار کیا تو اس کا معاملہ آپ جان لیجئے۔ تو ایمان بالملائکہ، ملائکہ پر ایمان رکھنا یہ ہے عزیز دوستو واجب، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور یہ ملائکہ ہیں کیا؟ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں ڈھیر ساری طاقت دی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عزت دی ہے، بہت ان کی بڑائی ہوئی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے اور انہیں اللہ نے قریب کر رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ شداد غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل خاندان کو بچا لو اللہ کی آگ سے۔ اور یہ آگ کی ایندھن کون ہوں گے؟ انسان۔ اور یہ آگ کی دیکھ بھال کرنے والے، اسے بھڑکانے والے، دہکانے والے کون ہیں؟ وہ مضبوط ملائکہ ہیں، شداد، اپنے اندر شدت رکھنے والے، غلاظ، مضبوط۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ اور ان کے اخلاق کیا ہے؟ ان کی خصلت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ نہیں جانتے، اور جو بھی حکم ہو جاتا ہے اس پر عمل کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کرنا انہیں آتی نہیں ہے، تو اللہ نے انہیں بائی نیچر ایسے ہی بنایا ہے۔ تو یہ ان کی یہ خوبی ہے۔ اچھا اب آگے بڑھیے، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے تو ان کی عظمت کیا ہے نا؟ یہ بہت عظیم ہے۔ اللہ نے انہیں بہت ہی زبردست بنایا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء۔ تعریف ہے اللہ کے لیے جو آسمان زمین کو پہلی مرتبہ بنایا اور ملائکہ کو پر والے بنایا، جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہے زیادہ کرتا ہے۔ تو ملائکہ کی خلقت کیسی ہے؟ یہ ملائکہ کے پر ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور پھر جاری ہو گیا 6 مہینے میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کی اصل شکل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اتنے عظیم، اتنے بلند، اتنے بالا اور اتنے بڑے کہ جب یہ میرے سامنے آئے انہوں نے پورے افق کو، پورے آسمان کو میرے سامنے بند کر دیا۔ وَلَهُ 600 جناح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر ہوا کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے پر ہوا کرتے تھے 600 پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھے اپنی اصل شکل میں دنگ رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے، اور اللہ کی عظمت کے قائل ہو گئے کہ اللہ اکبر، کتنی بڑی مخلوق ہے۔ اور جبرائیل کا معاملہ کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم احمد کی روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب مجھے لے کر معراج میں جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے
اللہ کے خوف سے گویا کہ ایک پرانا کپڑا ہے جو زمین میں ڈال دیا گیا ہے۔ اے عالم، یعنی اللہ کا خوف کا اے عالم، جبکہ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ان کی خلقت ہے، اللہ نے ایسے بنایا جن کے 600 پر ہیں۔ تو ملائکہ عزیز دوستو یہ بہت ہی عظیم ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، جنوں کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے یہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں معاملات چلانے والے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالمدبرات امرا، یہ سب ملائکہ کے اوصاف ہیں۔ ڈوب کر روح کو کھینچنے والے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، بڑی تیزی سے حرکت کرنے والے، فالمدبرات امرا، اور تمام معاملات کی تدبیر کرنے والے اللہ کے حکم سے، فالسابحات سبحا، اور آسمانوں اور زمین میں بڑی تیزی سے سیر کرنے والے۔ تو ملائکہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آسمان، وہ آسمان والے ہیں، ہم انسان مٹی والے ہیں، زمین والے ہیں، اور وہ آسمان والے ہیں، اور آسمان میں صرف خیر ہی خیر ہے، شر نہیں۔ آسمان میں اللہ نے خیر اوپر رکھ لیا ہے، اور زمین میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ تو آسمان تمام قسم کے شر سے پاک ہے، اور آسمان والے یہ انتہائی نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو کہ وہ ملائکہ ہیں۔ تو عزیز دوستو یہ تھے ملائکہ۔ تو اور اس کے بعد یہ جو ملائکہ ہیں یہ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور یہ ہرگز کیا نہیں ہے، ہرگز یہ فیمینین مؤنث نہیں ہے۔ ملائکہ میں جنڈر نہیں ہے، جنس نہیں ہے، میل فیمیل ملائکہ میں نہیں ہے۔ ملائکہ کو فیمیل کہنے والے مشرکین مکہ تھے، جنہیں اللہ نے ڈانٹا ڈھپتا، کہا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، میں بیٹیوں کو چنوں گا بیٹوں پر، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی ملائکہ ہیں اللہ کی بیٹیاں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب تمہاری بات آتی ہو تو تم اپنے آپ کو بیٹا چن لیتے ہو، ہے نا، بیٹوں پر تم مر مٹتے ہو۔ جب تمہارے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو تم شرم کی وجہ سے اپنے چہرے کو لوگوں میں دکھا نہیں پاتے، اپنے چہرے کو زمین میں دھس لیتے ہو۔ لڑکی اگر پیدا ہو جائے اور لڑکیوں کو تم زندہ دفن کرتے ہو، ہے نا، معاملہ یہ ہے۔ اور جب اللہ کا معاملہ آیا تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کیا انصاف ہے نا۔ اگر آپ ہی کی گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہے نا، نزولاً تمہارے گفتگو کے لیے اگر یہ کہا جائے تو آپ کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ کے بیٹے، بیٹوں کو تم نے اپنے آپ کے لیے خاص کر دیا، بیٹیاں اللہ کے لیے ڈال دیا، یہ کیا انصاف ہے؟ تو اللہ نے انہیں ڈانٹا دھپکا، کہا کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں ملائکہ، اور ملائکہ کو بیٹیاں یا پھر بیٹوں میں تقسیم کرنا، مذکر مؤنث میں تقسیم کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ملائکہ کے اندر کوئی جنڈر نہیں ہے۔ کیا ملائکہ وہ آپس میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ملائکہ کو اللہ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی جو ہے پیدائش ہو جاتی ہے۔ جیسے مسلم وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت معمور بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ نے بیت معمور کی زیارت کی، اور بیت معمور میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے اور پیچھے سے ٹیکا لیے ہوئے تھے بیت معمور کا۔ یہ بیت معمور کیا ہے عزیز دوستو؟ یہ بیت معمور وہی کعبہ جو زمین میں ہے، اس جیسا بالکل ایک عظیم اللہ کا گھر ہے ساتویں آسمان میں، ساتویں آسمان میں، جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی بیت معمور سے باہر نہیں نکلتے۔ ان میں سے کوئی سجدہ کر رہا ہے، ان میں سے کوئی عبادت میں مصروف ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے عبادت میں مصروف ہیں۔ تو ملائکہ کی گنتی کیا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ جُنُودُ، اللہ کے لیے اللہ کی آرمی ہے۔ لا يعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے آرمی کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو ان کی تعداد ان گنت ہے، انسانوں کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے وہ حدیث جو میں کل آپ کو سنا رہا تھا، مسلم وغیرہ کی حدیث، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی جہنم کو پیش کیا جائے گا، اور جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم چھنگاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ تو جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا تو جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ تو آپ اب کیلکولیٹ کر لیں کہ 70,000 ضرب لگائیے 70,000 سے، 70,000 انٹو 70,000، یہ صرف وہ ملائکہ ہیں جو جہنم کھینچ کر لائیں گے۔
اب اس کے علاوہ آپ لگا لیجیے، یہاں تک حدیثوں میں بات آتی ہے کہ آسمان سے جب بارش برستی ہے ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. تو ملائکہ کی گنتی بہت زیادہ ہے، ہماری انسانوں کی گنتی کچھ ہے ہی نہیں. ہم انسان اس زمین میں ہیں، ہے نا. یہ خواہ یہ پریشانی لوگ شروع کرتے ہیں کہ زمین کو انسانوں نے زیادہ آکوپائی کر لیا، زمین کو انسان پولیوٹ کرتے ہیں. کہاں کا بھائی پولیوٹ؟ اب جانتے ہیں زمین کتنی بڑی ہے. انسان اتنی بڑی زمین میں اس کا جو آکوپائڈ ایریا ہے وہ 10 سے 20% سے زیادہ نہیں ہے، باقی 80% کیا ہے؟ خالی ہے، بالکل خالی ہے. 80% شہر لوگوں کی جو ہے زیادہ کثافت، یاد رکھ لیجیے بہت ہی کم ہے. زمین بہت خالی، اللہ نے زمین بہت بڑی بنایا یہ ہے نا. یہ خواہ کی جو ہے اپنے پروپیگنڈا یہ چلا رہے ہیں، شاید اس کے پیچھے ان کے کچھ مقاصد ہوں، کوئی دوسری چیزیں ہوں، ہے نا. یہ گلوبل وارمنگ، یہ جو دوسرے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں، پتہ نہیں کس حد تک یہ صحیح ہیں اور اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، اللہ عالم. لیکن یہ بات تو بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ زمین بہت بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں. بہت بڑی زمین اللہ نے بنائی اور ہم انسان، اور یہاں تک سائنسدان خود کہتے ہیں کہ زمین میں جتنے چونٹیوں کا بار ہے، چونٹیوں کا جو وزن ہے اس سے کم وزن ہے انسانوں کا زمین پر. چونٹیاں اگر زمین کی جوڑ لی جائیں تو ان کا جو وزن ہے اس سے کم ہے انسانوں کا وزن زمین پر. چونٹیاں اتنی ہیں زمین میں، اور اس کے علاوہ کتنے مخلوقات ہیں، ہے نا، اور کتنی چیزیں اللہ نے زمین بنائی. بہت سارے علاقے آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جو کیا ہیں، ایکسپلور نہیں ہوئے، انسان وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے. زمین کی بات ہے نا. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں کی تعداد اس زمین میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، خاص طور پر ملائکہ کے مقابلے. ملائکہ یہ بہت بڑی ان کی تعداد ہے، اللہ اکبر. اور ہر فرد کے ساتھ ملائکہ ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، آگے سے پیچھے سے. کم از کم ایک آدمی کے ساتھ 4 تو فرشتے ہیں، ایک دائیں بائیں اور آگے پیچھے. وَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَفَظَةً، اللہ کہتا ہے ہم ان پر حفاظت کرنے والوں کو بھیجتے ہیں. تو یہ ملائکہ جو ہیں انسانوں کے چاروں طرف ہوتے ہیں. دیکھتے نہیں کہ کیسے حفاظت ہوتی ہے، دیکھتے نہیں کہ بچوں کی کیسے حفاظت ہوتی ہے، ان کے آنکھ پھٹ جائیں، پیر ٹوٹ جائیں، لیکن بچا لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. تو اس طریقے سے عزیز دوستو ملائکہ کا ایک بہت بڑا غول ہے جو ہمارے آمنے سامنے. تو ان کی تعداد، ان کی گنتی ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ہر فرشتہ ایک جیسا نہیں ہے. ہر فرشتہ اس کے اندر اس کے وہ پاورز ہیں، اس کے اندر اس کی خلقت ہے، اس کا کریشن ہے، اس کے پر ہیں، بعض کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 ہیں، بعض کے 4 ہیں، اور بعض کے اور بھی زیادہ ہیں. تو اللہ نے انہیں اس طریقے سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھیے، یہ جان لیجئے کہ یہ ملائکہ جو ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. یہ کھاتے نہیں اور نہ پیتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. یہ اللہ نے بنائی اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے، اور یہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے انی ارى ما لا ترون، اے لوگو جان رکھو میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اطت السماء وحق لها ان تئط، جان رکھو آسمان چھر چھراتی ہے اور اس کے لیے زیبا دیتا ہے کہ وہ چھر چھرائیں. کیوں؟ ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيه الا وملك واضع جبهته ساجدا للہ. یعنی آسمان چھر چھرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھر گئی ہے، بھر گئی ہے نا. چھر چھرانا اس آواز کو کہتے ہیں اگر آپ نے ایک ایسی جگہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ ڈال دیا تو ایک آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں چھر چھرانا. تو آسمان چھر چھراتا ہے اور اس کے لیے زیبا دیتا ہے کہ وہ چھر چھرائے. کیوں چھر چھرائے؟ یہاں پر اتنے بڑے آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اپنا ماتھا ٹیک کر اللہ کے یہاں سجدہ نہیں کر رہا ہو. سب ماتھا ٹیک کر اللہ کے یہاں سجدہ کر رہا ہے. وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا. اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت زیادہ رو گے اور بہت کم ہنسو گے. بہت زیادہ رو گے اور بہت کم ہنسو گے.
وما تلذذتم بالنساء على الفرش، اور تم میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں سے مزے نہیں لیں گے اپنی بستروں میں. ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ، تمہارا معاملہ یہ ہو جائے گا جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو تم سڑکوں میں نکل آؤ گے سب کچھ چھوڑ کر، اور چیختے پکارتے اللہ کا نام لیتے ہوئے دوڑنا شروع کر دو گے، یعنی بے قرار ہو جاؤ گے. یعنی جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ چیزیں تم نہیں جانتے، تم تو بہت کم جانتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے، عالم بالا سے انہیں خبریں پہنچتی ہیں، علم غیب کا انہیں معاملہ اور اس کی تفصیل سنائی جاتی ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. کوئی معاملی چیز نہیں ہے، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، ہمیشہ روتے رہو گے، یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. تو اسے عزیز دوستوں یہ بات معلوم ہوئی کہ آسمان بھری پڑی ہوئی ہے کس سے؟ فرشتوں کی کثرت سے. اور یہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. یہ 3 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے. لوط علیہ السلام پر اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ عذاب آئیں، کیونکہ قوم نے تمام حدود پار کر دیے تھے، برائی کی چوٹی کو پہنچ گئے تھے. تو اللہ کا حکم آ گیا کہ انہیں برباد کر دیں. تو فرشتے آخری حجت کے لیے نازل ہوئے اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے چچا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر لوط علیہ السلام دعوت کا کام کرنے کے لیے صدوم کے علاقے میں پہنچ گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم دیکھے کہ کوئی مہمان آئے ہیں. یہ بزرگ رسول ان تینوں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں بٹھاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ بڑے صاف شفاف منور چہرے والے بزرگ لوگ آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. ان تینوں کو بٹھاتے ہیں، فراغ الی اہلہ، اور دوڑتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں مہمان آئے ہیں. فجاء بعجل حنیذ، جائے انہوں نے بچڑا ذبح کیا، مہمان نوازی کے لیے تیاری کی، اور گوشت ان کے لیے پیش کر دیا گیا. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو کھاؤ، تو ان تینوں مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا. فأوجس فی نفسہ خیفہ قال لا تخف، اور فوراً ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، انسان تھے ڈر گئے. کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ لوگ کھاتے نہیں؟ کہا کہ قالوا لا تخف، ڈریے مت، ہمیں اللہ نے لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے. فبشروہ بغلام علیم، اور اس کے بعد انہیں خوشخبری سنائی گئی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو نسل آئے گی انہیں کی خوشخبری سنائی گئی تھی. اور اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جھگڑنا شروع کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ابھی مہلت دیجیے، ہے نا، ایسا نہیں، مہلت تو دینا پڑے گا. لیکن اللہ کا حکم آ گیا تھا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد فرشتے نکل کر گئے لوط علیہ السلام کے پاس. اور جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ظالم قوم نے ان تینوں بزرگ بالا اور منور چہرے والوں کے قریب آنے کی کوشش کی، وہ برائی پھیلانے کی کوشش کی. تو گویا کہ یہ اتمام حجت تھی اللہ کی طرف سے. جب تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ، یعنی نبی کے پاس جو مہمان آئے ہیں ان کے تعلق سے جب تمہاری سوچ اتنی خراب ہو گئی ہے تو تم زمین میں رکھنے کا کوئی حق نہیں تھے. اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، ان کی زمینوں کو اوپر کر کے نیچے دے مار دیا گیا، اور یہاں تک کہ پورے نیست و نابود کر دیے گئے، اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا سوا ان کی بیوی کی. تو یہ عزیز دوستو اس واقعے سے بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور فرشتے کھانے سے انکار کر دیے. تو فرشتے کھاتے نہیں ہیں، اور فرشتوں کو بدبو سے اذیت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه البشر. کہا کہ تم میں سے اگر کسی نے یہ لہسن اور پیاز ان چیزوں سے کچھ کھایا ہے، ہرگز اپنی مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ ملائکہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ملائکہ کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. انسان جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ملائکہ بدرجہ اولا ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تو بدبودار ہو کر مسجد میں آنا، ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنا جن سے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، یہ غلط چیز ہے، کرنا نہیں چاہیے.
لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، پیاز تو پیاز دور کی بات، یہ تو پورا دھواں اڑا کر پہنچتے ہیں، ہے نا، صفوں کے صف دھوؤں سے آس پاس کے لوگ پریشان. یہ کتنی غلط چیز ہے، پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ مسجد کے کیا آداب ہیں. اور ملائکہ وہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، اے لوگو کیا تم وہ صف بندی نہیں کرو گے جو صف بندی ملائکہ اپنے رب کے پاس کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تصف الملائکۃ عند ربها، ملائکہ اللہ کے پاس کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، کہا کہ یہ پہلے پہلے صفوں کو بھرتے ہیں، صف خالی نہیں چھوڑتے. یتراصون فی الصف، اور آپس میں لگ کر شانہ بشانہ کھندے سے کھندہ لگا کر قریب ہو کر کھڑتے ہیں. یہ اللہ کے پاس اس انداز سے کھڑتے ہیں. تو اسے بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو سینئرز ہیں، یعنی تم سے پہلے جنہیں اللہ نے بنایا ہے، جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ صف بندی کرتے ہیں، اور تم کو چاہیے کہ انہیں فالو کریں. تم کو چاہیے کہ انہیں فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، وہ جیسے کرتے ہیں ویسے تم کریں، ہے نا. یہ ایک مقصد ہے اللہ کا ملائکہ بنانے کا کہ ہم ان کی پیروی کریں اور ہم ان کا اقتداء کریں. تو اسے بات معلوم ہے عزیز دوستوں کے ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صف بندی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ تھکتے نہیں ہیں، نہ انہیں بوریت محسوس ہوتی ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں. یہ ہم انسان کمزور ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، خلط ملط ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز ہے. یہ تبدیلیاں یہ سب انسانوں کی زندگی میں ہیں. تھک جاتے ہیں، کبھی چست ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے اندر پھرتی ہوتی ہے، کبھی ماند پڑ جاتے ہیں. لیکن ملائکہ نہ وہ تھکتے ہیں، نہ انہیں توانائیاں ان کی جاتی ہوں، ہمیشہ چست ہوتے ہیں. اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کام کرنے میں ہمیشہ چست ہوتے ہیں. اچھا، ملائکہ کو وفات آئے گی، جان رکھیے ملائکہ بھی وفات آئے گی، وہ بھی گزریں گے، سب، کوئی بچے گا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، اس صفحہ ہستی میں موجود ہیں، یہ سب کو ختم ہونا ہے سوا اللہ کے. تو اس میں کون داخل ہیں؟ جبریل بھی داخل ہیں، میکائیل بھی داخل ہیں، اسرافیل، انبیاء، رسول، سب ختم ہونے والے. کسی کے لیے ابدیت نہیں سوا اللہ کے، کسی کے لیے ہمیشگی نہیں سوا اللہ کے. سب کو ختم ہونا ہے، سب ختم ہونا ہے نا. تو اسے بات معلوم ہے کہ ملائکہ کو بھی موت آئے گی، وہ اللہ کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی موت آتی ہے. اچھا، ملائکہ کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں جا بجا ان کی تعریف کی. ایک جگہ اللہ نے کہا کراماً بررہ، یہ جو فرشتے ہیں یہ انتہائی بزرگ ہوتے ہیں اور انتہائی نیک دل ہوتے ہیں، انتہائی نیک لوگ ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ مطاع ثم امین. یہ جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جن کی اتباع ہوتی ہے اور انتہائی امانت دار ہیں، جن کی اتباع ہوتی ہے اور انتہائی امانت دار ہیں. اور یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے زمین کا سیر کر سکتے ہیں، پلک جھپکنے تک کیا ہے کہیں کا کہیں پہنچ سکتے ہیں. ان کی تیزی کے سامنے روشنی کی بھی تیزی کچھ نہیں. آج کے سائنس کے مطابق سب سے تیز تر چیز کون سی ہے؟ روشنی ہے، لائٹ، جو ایک سیکنڈ میں 3,000 4,000 کلومیٹر پہنچ جا سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑی تیز ہے. اور یہ ملائکہ ہیں جو ان سے بھی تیز ہیں. ملائکہ کی تیزی کا کوئی اندازہ نہیں، بہت تیز ہیں اور بہت پھرتی کرنے والے، بہت چست، بہت مضبوط اللہ نے ملائکہ کو بنایا ہے. اور ان کی خوبیوں میں سے خوب یہ بھی ہے کہ یہ شکل اختیار کر سکتے ہیں، یہ اپنے بھیز کو بدل سکتے ہیں، انسان کا شکل اپنے اندر لا سکتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت دی. ابھی آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیز بدل کر پہنچے تھے. اور اسی طریقے سے ہم مریم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل علیہ السلام آئے ایک انسان کی شکل میں. تو مریم تعجب میں پڑی، کہا کہ تم کہاں سے نکل آئے؟ ہمارے ہاں اس طریقے سے مرد نہیں آتے. تو جبرائیل نے کہا کہ ڈرو مت، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم تمہارے رحم میں
بچہ ڈالنے آئے ہیں، تو اللہ کے حکم پر ان کے رحم میں بچہ پیدا ہو جو آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام بنے. تو اس طریقے سے یہ بھیج بدل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مرتبہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا آنا، اس کے کئی طریقے ہیں. اچھا، اس سے پہلے جان لیجئے کہ ملائکہ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنے اندر ڈپارٹمنٹس رکھتے ہیں، ہے نا. سب سے ٹاپ موسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کون ہے؟ تمام ملائکہ، جتنی ملائکہ ہیں ان کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام. تمام ملائکہ کے سردار جبرائیل ہیں، جو انتہائی امانت دار ہیں اور جن کی پورے ملائکہ عزت کرتے ہیں. یہ ہیں ہیڈ. اچھا، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے وہی لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس پہنچنا. یہ ان کا اہم ٹاسک ہے. جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول آتے ہیں ان کے پاس اللہ کا حکم لے کر پہنچتے ہیں، وہی لے کر پہنچتے ہیں. یہ وہی کیا ہے تفصیل جب ہم کتابوں میں گفتگو کریں گے جانیں گے انشاءاللہ. تو وہی لے کر پہنچتے ہیں. کون؟ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء اور رسولوں کے پاس. یہ ان کا اہم کام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی کام کرتے ہیں، یہ دوسرے بھی کام کرتے ہیں. یہود انہیں نفرت کرتے ہیں کیونکہ جب بھی عذاب لے کر آتے یہود پر یہ سب سے پہلے آگے رہتے، عذاب لے کر پہنچتے. اسی لیے جبرائیل اور میکائیل کو نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ پسند نہیں کرتے. اسی لیے آپ نے وہ آیت سنی جس میں اللہ نے کہا کہ جبرائیل میکائیل سے جو نفرت کرے، عداوت کرے، وہ کافر ہیں. یہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں لاتے، یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو یہ کبھی کبھار عذاب بھی لے کر آتے ہیں. اور ہم وہ واقعہ جانتے ہیں جس میں جب فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کے منہ میں مٹی ڈال کے اسے کہا کہ دبوچ دیا اسے. ڈر یہ بات کا تھا کہ کہیں اللہ اس پر بھی رحم نہ کر دیں. اللہ اکبر. کہیں اللہ اسے بھی نہ معاف کر دیں. اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، لوگوں پر رحم کرنا چاہتا ہے. تو جبرائیل نے منہ میں مٹی ڈال کے اسے دفن کر دیا، ہے نا. اسے اس کے بعد بند کر دیا اور وہ ختم ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ جبرائیل ادھر موجود تھے. اور جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر کے میدان میں حاضر ہوئے تھے. اور جنگ بدر کے میدان میں 1000 سے زیادہ فرشتے، ہے نا، الف من الملائکۃ مردفین، ہزار فرشتے اللہ نے بھیجے. فرشتوں نے مشرکین کے ساتھ لڑائی لڑی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہوا لڑائی کے بعد کہ مقتولین میں جنہیں قتل کر دیا گیا تھا ان میں کسے ملائکہ نے قتل کیا اور کسے ملائکہ نے قتل نہیں کیا، کسے ہم نے قتل کیا. یعنی وہ جس انداز سے قتل ہوا تھا، جس انداز سے وار ہوا تھا، کیونکہ ملائکہ کا مار پورا کیا تھا؟ لیزر کٹ تھا. انسانوں کا مار کیا ہے؟ کبھی ادھر ہو گیا، کبھی اوجھا پڑتا ہے. ملائکہ کے کٹنگ سے پورے. تو معلوم ہو گیا کہ بھائی یہ انسان کا مار نہیں. اور کٹنگ کے بعد اس میں ایک وسم لگایا گیا تھا، یعنی جیسے گویا کہ جلا دیا گیا ہو کاٹنے کے بعد. تو کئی صحابہ کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کے پیچھے پڑا ہوا تھا، قتل کرنے کے لیے بھاگ رہا تھا. میں اتنے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے جسم ایک لرزہ آیا اور نیچے دھام سے گر پڑا. اور ایک مشرک کے تعلق سے صحابہ نے لڑ لیا. بعضوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا، بعضوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو، تم میں سے کسی نے قتل نہیں کیا، اسے تو بزرگ فرشتوں نے قتل کیا ہے. ایک بزرگ اللہ کا فرشتہ اسے قتل کیا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ملائکہ آتے ہیں خیر کے کاموں میں، لڑائی کے موقع پر. مومنین کی مدد کرنا انہیں بہت پسند ہے. مومنین کی مدد کے لیے ہمیشہ یہ طاق میں رہتے ہیں. نہ کہ صرف مدد، مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. استغفرون عند ربہم، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اور وہ جو مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں کہا گیا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہماری محنت کو قبول فرمائے. تو گھر سے نکل کر جب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پہنچتا ہے تو راستے میں جتنے بھی چرندے پرندے درخت پتھر جو بھی تھے سب وہ طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں. حتی الملائکہ، یہاں تک کہ ملائکہ بھی اس کے لیے مغفرت چاہتے ہیں. اور یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں جو دین سیکھتا ہے. تو اتنا بڑا مرتبہ ہے. سو معلوم ہوا کہ ملائکہ استغفار کرنا پسند کرتے ہیں. تو ملائکہ کے ڈپارٹمنٹس عزیز دوستو، تو ٹاپ ڈپارٹمنٹ وہی کا ڈپارٹمنٹ، اس کے ہیڈ کون ہے؟ جو کہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ ہیں جبرائیل علیہ السلام. یہ ہمیشہ وہی لے کر پہنچتے ہیں. دوسرے درجے میں آتے ہیں میکائیل علیہ السلام. ان کا کام بارش برسانا، ان کا کام پانی برسانا. جبرائیل علیہ السلام دلوں کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ زمین کو زندہ کرتے ہیں میکائیل علیہ السلام.
اچھا، ایک تیسرے فرشتے ہیں جن کا نام اسرافیل ذکر آیا ہے ان کا حدیثوں میں. یہ سور پھونکنے کی ان کی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیف انعم، مجھے خوشی کیسے ہوگی، میں کیسے دنیا سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے سور اپنے منہ میں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں، صرف اللہ کے حکم کا انتظار ہے، حکم ہو جائے تو سور پھونک دیں گے، تو میں کیسے اس دنیا کی سعادتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ ایک فرشتے ہیں جو سور پھونکنے والے ہیں. سور کتنی مرتبہ پھونکیں گے، ہر پھونکنے کے بعد کیا ہوگا ہم یوم القیامت میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا ہے. اور اسی طریقے سے زبان زد عام ایک ملک کا نام ہے، ایک فرشتے کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ عزازیل ہے نا. عزازیل کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ موت، عزرائیل کہتے ہیں ہمارے لوگ ہے نا. یہ وہ جو موت کے فرشتے کہتے ہیں. موت کے فرشتے کا نام صحیح حدیثوں میں نہیں آیا ہے، انہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے ہے نا. ملک الموت، ملک الموت وہ جو موت دیتے ہیں، جو موت دینے کی ذمہ داری ایک فرشتے کی ہے. اسی طریقے سے پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو بڑے مایوسی ہوئی، قوم والوں نے بہت ہی انتہائی درجے کی غنڈہ گردی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، مایوس ہوئے، اور خون جسم سے اتنا بہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے لک پت ہو گئی، پیر نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دلاسے کے لیے بہت سارے کام کیے. پہلے تو جن آئے، اسلام قبول کر جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرشتے بھیجے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں 7 پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر، اور کہتے ہیں کہ اے محمد آپ حکم دیں، یہ جو وادی والے ہیں یعنی اہل طائف، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ہم دے ماریں گے اور یہ پورے کے پورے ایک ہی آنن فانن ختم کر دیے جائیں گے اگر آپ اجازت دیں تو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں بھیجوں گا بلکہ ان کے لیے دعا کروں گا. تو ایسے ہی ہوا. 10 سال کے بعد یہ پورے کا پورا طائف کا علاقہ، بنو ثقیف، سب مسلمان ہو گئے تھے. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت تھے ان کے اخلاق تھے. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہاڑوں کی فرشتے ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے حدیث میں کہتے ہیں ان للہ ملائکۃ، اللہ کے بعض ایسے ملائکہ ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، سڑکوں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں. کس کی تلاش میں رہتے ہیں؟ حلق الذکر، علم کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی علمی مجلس ہو جائے وہ سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں، مجلس والوں کو رحمت بخشتے ہیں. تو دینی مجلسوں میں آنے کی ایک خوبی، ایک فائدہ اس میں یہ ہے بہت بڑا کہ ایسی مجلسوں کو ملائکہ اپنے پروں سے ڈھانکتے ہیں. معنی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ انہیں اپنے رحمت کا ایک حصہ بنائے گا، یہ معنی ہے اس کا. تو ملائکہ میں سے بعض ملائکہ ایسے ہیں جو شفٹ میں کام کرتے ہیں ہے نا، فجر سے لے کے عصر تک، پھر عصر سے لے کے پھر فجر تک 2 شفٹ میں ہوتے ہیں ہے نا. انہیں کہا جاتا ہے معقبات. ان کا کام ہے فرشتوں کو لے کر، ان کا کام ہے کہ بندوں کے تعلق سے وہ تدبیر کرے، انہیں کنٹرول کرے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس طریقے کے بھی فرشتے ہیں. اور اسی طریقے سے فرشتوں میں جو بندوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں جنہیں حفظہ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے کاتبین ہیں، کاتبین اعمال، عمل لکھنے والے فرشتے، کرامن کاتبین. اللہ کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، انہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. انہیں کہا جاتا ہے کرامن کاتبین. یہ بزرگ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، دائیں بائیں ہیں اور بندوں کے اعمال لکھتے جاتے ہیں. ان کے وہ جب تک غلطی نہیں کرتے نہیں لکھتے. وہ غلطی سوچے کوئی گناہ نہیں لکھتے جب تک کہ غلطی نہ کر لے. جب وہ نیکی سوچتے ہیں تو اجر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کر دیتا ہے تو 10 گنا اجر دیتے ہیں. تو یہ فرشتے ہیں عزیز دوستو جو اپنے ہاتھوں میں صحیفے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ بندوں کے اعمال لکھیں. تو اس طریقے سے عزیز دوستو اللہ نے ملائکہ کی مختلف ذمہ داریاں دی، اور ہر فرشتہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ ذمہ داری رکھتا ہے. اور بعض فرشتے صرف عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں ہے نا، بعض فرشتے صرف عبادت کے لیے، صرف ان کا کام عبادت ہی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے جن فرشتوں کا نام آیا ہے حدیثوں میں، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، ایک ہے فرشتہ جن کا نام مالک. یہ جہنم کے ذمہ دار ہیں. قرآن میں آیا ہے جہنمی نے دیکھ کر کہیں گے کہ یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. کہتے ہیں کہ اے مالک تم اللہ سے کہہ دو کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے. تو ہمارا
یعنی یہ سمجھ رہے تھے یہ جہنمی کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو مالک کہیں گے کہ قال انکم ماکثون، نہیں تم لوگ مجرم لوگ ہو، تم ہمیں ادھر ہی رہنا ہے، آپ کو اخسؤوا فیہا، ادھر تم ذلیل ہوتے رہو، تمہیں ادھر ہی رہنا ہے. تو مالک ہے نا علیہ السلام کی ذمہ داری جہنم کی ہے نا، اور جہنم کے اوپر اللہ نے کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں؟ علیہا 19، جہنم پر اللہ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. یہ ہیڈ ہے مالک، اور یہ 19 ان کا ساتھ دینے والے ہیں جو جہنم کی عذاب کا ایڈمنسٹریشن کرنے والے ہیں. نسأل اللہ العافیہ. مختلف عذاب کیسے دیں اس کے یہ ماہر ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو انہیں کہا جاتا ہے، یہ 19 کے گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبانیہ. انہیں کہا جاتا ہے زبانیہ. اور ان کا ذکر کہاں آیا ہے؟ سورہ اقرا میں آیا ہے. کیا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین کو دیکھ کر کہتا ہے تم دھمکی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جاؤ تم اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، اپنے کلب، نادی کہتے ہیں کلب، اپنے کلب والوں کو لے کر آؤ، یعنی اپنی جماعت کو لے کر آؤ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم زبانیہ کو بلاتے ہیں، تم اپنے لوگوں کو لاؤ، ہم زبانیہ لے کر پہنچتے ہیں. ہے نا، تکبری کرتے ہو، روکردانی کرتے ہو، چلو اب زبانیہ تمہارا خبر لیں گے. تو اسے معلوم ہوا کہ زبانیہ یہ ہیں جو 19 فرشتے ہیں جو جہنم میں مقرر ہیں. اور اسی طریقے سے جو ملائکہ کا نام آیا ہے وہ ہے رضوان. اس میں سے یہ جنت کے داروغہ ہیں. اللہ اکبر. یہ جنت کے حفاظت کرنے والے ہیں. اچھا، ملائکہ جو جہنم میں رہیں گے انہیں اذیت نہیں ہوگی؟ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی تو نور سے بنے ہیں نا، انہیں کچھ نہیں ہوگا، انہیں کچھ اذیت نہیں ہوگی. اذیت تو ہم کو ہوگی، نعوذ باللہ، جو جہنم میں ہوں گے انہیں ہوگی، انسانوں کو ہوگی. ہم سے مراد انسان جو جہنم میں جائیں گے انہیں ہوگی اذیت، ہے نا، انہیں ملائکہ کو نہیں ہوگی. اور جو جنت کے جو فرشتے ہیں وہ ہیں رضوان علیہ السلام، رضوان علیہ السلام. اور انہیں حکم ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے. جنت کے 8 دروازے ہوں گے، پورے بند ہوں گے. جنتی جب جنت کے پاس جائیں گے تو دروازے بند پائیں گے. اتنے مسائل طے کرنے کے بعد پہنچے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، حساب کتاب کا سلسلہ وہ بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی یوم القیامت میں. تو سب پار کرنے کے بعد دوڑتے ہو جنت کے پاس جائیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے. ایک بے قراری کا عالم ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، ہے نا. یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کے انٹرسٹ کو چھیڑنے کے لیے، وہ بے قراری کو اور بڑھانے کے لیے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے تو رضوان جب یہ دستک دیں گے، اندر سے رضوان پوچھیں گے کون ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے محمد آئے. تو رضوان علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں آپ ہی کو کھولنے کا حکم ہے ہمیں. تو دروازہ کھولا جائے گا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اس کے بعد پوری امتی جائیں گے. تو یہ ہے رضوان علیہ السلام جو جنت کے ذمہ دار ہیں. اور اسی طریقے سے فرشتے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ ہیں ہاروت و ماروت. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہاروت ماروت کا ذکر کیا. سورہ بقرہ کے آیت ہے. یہ ہاروت ماروت کون ہیں؟ اس تعلق سے بعض مفسرین نے اختلاف کیا. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرشتے نہیں، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے سحر کا علم دے کر زمین میں بھیجا. یہ آئے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو سحر کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن یاد رکھنا ہم سے مت سیکھنا، اسے ہم فتنہ ہیں. انما نحن فتنہ، اللہ نے تمہارے آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تم ہرگز ہم سے یہ نہ سیکھنا. لیکن یہود وہ تھے جو جا جا کر ان سے سحر سیکھتے ہیں اور اس کے بعد گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ ہاروت ماروت یہ فرشتے تھے، یہ جن نہیں تھے. یہی صحیح قول ہے، امام طبری وغیرہ نے اسی کو راجح کہا ہے کہ ہاروت ماروت یہ فرشتے تھے اللہ کی طرف سے. اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کیسے سحر سکھا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی، اللہ آزماتا ہے. اللہ نے بطور آزمائش علم دے کر بھیجا. اور جب یہ بابل میں جا کر رہے، اور وہ زمانہ تھا جب یہود بابل میں تھے، یہودوں کو نیبوکڈنیزر نے، بخت نصر نے
ان کی بستیوں کو برباد کیا اور سب کو غلام بنا کر اس نے پہنچا دیا بابل، عراق. اور یہ پورے کے پورے بابل میں بطور غلام، جسے وہ کہتے ہیں کیپٹیو ایرا، بطور غلام تھے یہ پورے یہودی، اور خوب انہیں پیسا گیا، خوب پیسا گیا. تو اس موقع پر ان میں بھی بعض جو نیک تھے ان کے درمیان جو دعوت کا کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہی امت مسلمہ تھی مسلمانوں سے پہلے. تو انہیں آزمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرشتے بھیجے. اور یہ زمانہ تھا جب یہود نے خوب سحر سیکھا، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، خوب سحر سیکھا. تو بطور آزمائش اللہ نے بھیجا تھا انہیں، اور یہ بار بار کہتے تھے کہ دیکھو ہم سے ہرگز سحر مت سیکھو، اگر سیکھو گے تو تم میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنا سیکھ جاؤ گے. اور اللہ کہتا ہے کہ وما هم بضارین الا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا حکم ہو تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اسے معلوم عزیز دوستو، یہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن تھے، کیسے ملک سحر سکھا سکتے ہیں؟ راجح قول یہی ہے مفسرین کا کہ یہ فرشتے تھے اور یہ سحر سکھاتے تھے بطور آزمائش. اور سکھانے سے پہلے کہتے وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ. کسی کو سکھاتے تو ساتھ کیا کہتے کہ ہم کیا ہیں؟ فتنہ ہیں، ہم سے مت سیکھیں. بہرحال ایک لمبی بحث ہے، مختصر یہی ہے کہ ہاروت ماروت یہ بھی فرشتے تھے جنہیں اللہ نے زمین میں بھیجا. اس طریقے سے فرشتوں کے مختلف نام آئے ہیں. بعض لوگوں نے رقیب عتید کو بھی فرشتہ مانا ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں. تو یہ بعض فرشتے جن کے نام آئے ہیں. اور اسی طریقے سے عرش کو تھامنے والے بعض فرشتے ہیں، ہے نا، جیسے والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ. اللہ کے عرش کو تھامنے والے 8 ہیں. جس عرش پر اللہ جہاں مستوی ہے اس عرش کو تھامنے والے 8 ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محسن احمد کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملی ہے کہ میں ایک عرش کے جو تھامنے والے ہیں ان کے تعلق سے میں آپ کو چند باتیں بتاؤں. وہ باتیں کیا ہیں؟ کہ شحمت الاذن الی منکبہ 700 سنہ، جن کے کان کے لولکیاں اور کھاندے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے. تو آپ عظمت کا خیال لگائیں. تو یہ جو 8 فرشتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کروبیون. انہیں کہا جاتا ہے کروبیون. علامہ اقبال نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ہے نا، شاعر اپنے درد کو پیش کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں درد دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ شاعر اپنے اسلوب میں کہتا ہے. لیکن یہاں پر مراد جو ہے ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، یعنی اطاعت کرنے کے لیے کچھ کم نہ تھے. کون؟ کروبیاں. کروبیاں سے مراد کون؟ یہی 8 فرشتے. اور یہ 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے اسرافیل ہیں علیہ السلام. 8 فرشتوں میں سے یہ حملۃ العرش میں سے ہیں. حملۃ العرش ایک مشہور دعا ہے، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد ملائکتک و حملۃ عرشک. اللہ میں صبح پہنچا ہوں، صبح میں الحمدللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ تو اور ملائکہ اور حملۃ العرش، عرش کے تھامنے والے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ٹھیک ہے. تو عزیز دوستو، یہ تھے ملائکہ اور یہ تھے ان کے اخلاق. اور ملائکہ ان کی عبادت کا تو آپ نے ذکر سن لیا، انتہائی عبادت گزار لوگ، اور ساتھ ساتھ یہ انتہائی نظم و نسق کے پابند. ان کے اندر نظم و نسق، ہائیلی ایڈمنسٹریٹڈ. یہ ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی ان سے تاخیر نہیں ہوتی. جیسے حکم جب کرنا ہے وہاں وہ کر دیتے ہیں. ہے نا، یہ ان کے اندر بہت بڑی خوبی ہے. اور اس کے بعد یہ کبھی کبھار آپس میں بحثیں بھی کرتے ہیں، کسی بھی ایک مسئلے کو لے کر آپس میں بحثیں بھی کرتے ہیں. اور ہم وہ جانتے ہیں جب اللہ نے انسان کو بنانے کی بات کی تو فرشتوں نے اعتراض کیا، کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، تم اسے بنا رہے ہو. تو اس کے بعد انہیں جواب ملا. تو اسے ملائکہ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور زمین کے تعلق سے ان کے پاس باتیں بھی ہوتی ہیں. تو عزیز دوستو، بعض ملائکہ ہیں ملائکۃ الرحمہ، بعض ملائکہ ہیں ملائکۃ العذاب. جیسے وہ مشہور حدیث میں جس نے 99 قتل کیے تھے، ہے نا، ایک صاحب کے پاس گئے معافی چاہنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ 99 قتل کوئی معاف نہیں کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ سینچری، ہے نا، انہیں بھی انہوں نے قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا. پھر گئے، دل نرم پڑا. پھر
مغفرت چاہی تو ایک عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رحمت کی کوئی حد نہیں، اللہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، تم توبہ کر لو، ہاں تم اپنی زمین کو بدل لینا، کیونکہ یہ زمین میں تم رہتے ہو تو یہ ماحول تمہارے لیے سازگار نہیں ہے، تو تم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، تو تم اس زمین کو چھوڑ کر چلے جانا۔ تو وہ صاحب سچی توبہ کر کے زمین چھوڑ کر جاتے ہیں، تو راستے میں انہوں وفات پا جاتے ہیں۔ تو اب ملائکۃ العذاب ملائکۃ الرحمہ دونوں پہنچ گئے۔ ملائکۃ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ہمارے ہیں، ہم رحمت کے فرشتے ہیں، انہوں نے سچی توبہ کی ہے، ہم انہیں ضبط کریں گے ان کی روح کو۔ ملائکۃ العذاب نے کہا کہ یہ آدمی نے 100 غلطیاں کی ہیں، 100 اس نے قتل کیے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا کہ زمین ماپو، یہ جہاں سے آئے ہیں اور جہاں انہیں جانا ہے اور کتنا انہوں نے فاصلہ طے کیا ہے، اگر انہوں نے نیکی کے راہ میں زیادہ فاصلہ طے کیا ہے اور جہاں جانا ہے وہ کم ہے، زیادہ فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے اور جہاں پہنچنا ہے وہ فاصلہ کم ہے، تو ملائکۃ الرحمہ ان کے روح کو قبض کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ملائکۃ العذاب، تو جب ناپا گیا تو یہ زیادہ طے کر چکے تھے اور یہ جہاں پہنچنا تھا وہ فاصلہ کم تھا، تو انہیں ملائکۃ الرحمہ نے ان کی روح کو قبض کیا۔ اس طریقے سے اللہ کے ملائکہ۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ان پر ایمان لانا اس کے کیا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ عزیز دوست، پہلا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ملائکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو ہمارے اندر وہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ ان کی عبادت ہے نا، اتنے طاقتور اتنے مضبوط ہونے کے باوجود یہ ان کی عبادت ہے نا، یہ معصوم ہے۔ معصوم کا مطلب ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی عبادت۔ تو ہم انسان، ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہ عبادت میں آگے بڑھیں۔ تو ان پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بھی ان جیسا محنت کریں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ جیسے آپ نے وہ حدیث سنا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ کیا تم ملائکہ کے جیسا صف بندی نہیں کرو گے؟ تو اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم ملائکہ کی پیروی کریں، ان کے راہ میں چلیں، وہ بالکل صحیح راستے میں ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، ان کے راستے میں چلیں، تو ان کی پیروی کرنا یہ بھی مقصد ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے زمین میں تاکہ اللہ اپنی حجت قائم کرے۔ ملائکہ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ملائکہ بنایا؟ کیا اللہ خود نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کوئی معاملہ نہیں، لیکن اللہ نے ملائکہ کو بنایا اتمام حجت کے لیے۔ کیا مطلب اتمام حجت؟ دیکھیے اللہ نے جب یہ کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ گواہی دیتا ہے اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی اللہ کی وحدانیت پر وٹنس کرنے کے لیے اللہ نے کنہیں بنایا ہے؟ پہلے ملائکہ کو بنایا ہے۔ ملائکہ شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ مانا یہ کہ تم انسان جو چیز کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے اندر یہ تمام اشکالات شبہات ہیں، تو دیکھو تم سے کئی درجے مضبوط، تم سے کئی درجے پاک، تم سے کئی درجے بزرگ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ علل اعلان ان میں سے ایک بھی مخالفت نہیں کرتا، سب ایک زبان ہو کر ایک جٹ ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت کا گواہ دینے والے فرشتے ہیں۔ تو اسے بات معلوم ہوئی اللہ نے فرشتوں کو اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے دن جب لوگ پہنچے تو یہ نہ کہے کہ اللہ ایسا نہیں تھا۔ تو جب یہ انکار کریں گے تو اللہ فرشتے لائے گا اور فرشتے کہیں گے کہ کس کے پاس انصاف تھا، کیونکہ انسان جھوٹ بولے گا، منافق بھی اس دن جھوٹ کہے گا، اللہ میرا کوئی گناہ نہیں کہے گا وہ، کیونکہ اس کی عادت ہے زمین میں جھوٹ بول کر، وہاں پہنچنے کے بعد بھی اپنی عادت سے مجبور ہوگا، انکار کرے گا، کہے گا ایسا نہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے فلاں نہیں کیا۔ اور وہاں پر اللہ کے پاس کوئی اپنی غلطی مان لے تو اس کے لیے معافی ہے، کوئی اعتراف کر لے کہ بھائی غلطی ہو گئی، اور مومنین کا یہی طریقہ ہوگا، جب اللہ ان سے کہے گا کہ تم نے غلطی کی، کہیں گے کہ ہاں یا رب، اللہ نے معاف کر دے گا۔ اب منافقین فاسقین فاجرین پہنچیں گے تو وہ تو اعلان کہیں گے نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا نا، ہم نے ایسا کب کیا؟ تو وہاں پر فرشتوں کو لایا جائے گا اور فرشتے فیصلہ کریں گے، کہیں گے کہ ہاں تم نے فلاں دن فلاں وقت یہ ٹائم یہ منٹ میں غلطی کی، دیکھو۔ تو فرشتوں کو بطور حجت اللہ نے بنایا،
ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعض کمزور انسان جن کا اعتقاد، ان کا ایمان کمزور، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ ناانصافی کی، نعوذ باللہ، اللہ نے مجھے ایسے ہی عذاب دے دیا، ایسے ہی جہنم میں پھینک دیا، اللہ نے مجھے دشمنی کی، جیسے یہود کہتے ہیں نعوذ باللہ. ہاں، کبھی یہ کہیں گے کہ اللہ ہم سے نفرت کرتا ہے، کبھی یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، ہے نا، اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہے نا، ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ ہمیں چاہتا ہے، وی آر دا سلیکٹڈ پیپل، یہ ان کا کہنا ہے، آج بھی کہتے ہیں. دوسروں کو جینٹائلز کہتے ہیں نا، دوسرے ہیں نا معمولی مخلوق. یہود الگ ہے. نحن شعب اللہ المختار، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے. وی آر دا چوزن پیپل ان دا ورلڈ. یہ آج بھی ان کا دعویٰ ہے. یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں جسے ہم ان کا نہیں، یہ سب آپ کے ڈیموکریسی، یہ سب یہ ہمارے لیے کھلواڑ ہے، یہ ہمارے لیے چرخہ ہے جو چلاتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو الگ قانون ہے. وہ آج بھی اپنے آپ کو دوسروں سے ملاتے نہیں، اپنے آپ کو آج بھی وہ سپیریئر سمجھتے ہیں. بیت المقدس ان کا حق ہے. آپ ہزار فیصلوں کی بات کریں، ہزار آپ انصاف کی بات کریں، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے. حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں بالکل یہ چیز جائز ہے کہ ہم کسی پر بھی ظلم کریں. تو یہ عزیز دوستو، یہ کبھی ایسا کہتے ہیں تو کبھی اللہ کو ید اللہ مغلولہ، اللہ کہتا ہے غلت ایدیہم بل لعنوا بما قالوا، کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہے. نعوذ باللہ، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، تمہارے ہاتھ بند ہیں. اللہ کے ہاتھ ایسے نہیں ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور جیسے چاہے اللہ انفاق کرتا ہے. اللہ کہتا ہے قل لما يعذبكم، اگر تم یہ کہتے ہو اپنے آپ کو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں فلاں ہیں، تو اللہ عذاب تمہیں دیتا کیوں ہے؟ کیا نہیں ہو تمہارے ساتھ؟ تمہیں نے بخت نصر نے روندا، اس کے بعد ٹگرس نے روندا، اس کے بعد کون نہیں روندے تمہیں؟ تم نے ہٹلر نے چکنا چور کر دیا، یورپ میں بھکرے ہو گئے، تم ذلیل و خوار ہو گئے، تم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، تم نے اپنی زبان چھوڑ دی، تم کیا نہیں ہو گئے تم؟ یہ ذلت کیوں؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اور یہ انتہائی مکار اور فریب، اور اس کے ساتھ ساتھ بخیل، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی کاہل اور ڈرپوک اللہ نے بنا دیا. ڈرپوک بنا دیا. مسکنہ کا ایک معنی ڈرپوک کا بھی ہے. اللہ نے ڈرپوک بنا دیا. تو کوئی بھی قوم ڈرپوک ہو جاتی تو معنی کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے اس پر. ہمت والے، ڈٹ کر کھڑنے والے، مقابلہ کرنے والے، اگرچہ کہ گنتی کے چند ہوں، یاد رکھ لیجئے اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے. جب ڈر گئے اللہ کی رحمت سے باہر ہو گئے. وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں، اللہ کے حکم سے بڑے بڑے قوموں پر غالب ہو گئی. بڑے بڑے قوموں کو انہوں نے ڈانٹ کھٹے کر دیے، خاک و خون میں لوٹا دیا. کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹولیاں ہیں. تو عزیز دوستو، یہ ہے یہود کا معاملہ. تو اللہ سبحانہ، ایسے لوگ اگر پہنچ جائے تو ادھر بھی جھگڑے، کہیں گے کہ تم نے تو بے انصافی کر دی ہمارے ساتھ، یہ وہ اعمال میں نے کیے تھے اس میں لسٹ میں ہے ہی نہیں. تو ایسی بحثیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ اس وقت کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا سنختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کا زبان پر پٹی پڑ جائے گی. تم زبان ہے نا یہ نفاق کفر سے بھری ہے، بند کر دے. اب ان کی چمڑی ان کے خلاف گواہی دے گی، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے ہڈیاں ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور ملائکہ آئیں گے اور بھی گواہی دیں گے. تو ملائکہ کو اللہ نے بطور اتمام حجت اللہ نے بنایا ہے. سمجھے؟ یہی ملائکہ کی تخلیق کا مقصد ہے. تو ملائکہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں. ہم ان کی تباہ کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. اور جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملائکہ چاروں طرف ہیں، کیا ہم ملائکہ سے شرم نہ آئیں، شرم نہ محسوس کریں؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں اپنے پیر ڈالے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا اوپر کر لیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے نظر آ رہے تھے. تو ابوبکر صدیق آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہے. عمر بن خطاب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں کنویں میں بیٹھے رہے. عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. تو صحابہ سے کہا الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، میں کیا اس آدمی سے شرم محسوس نہ کروں جس سے ملائکہ شرم کھاتے ہیں.
تو اس سے معلوم ہے کہ ملائکہ شرم کھاتے ہیں، ہے نا. ہم کو ملائکہ کو دیکھ کر شرم کھانا ہے. جب آدمی غلطی کرتا ہے تو کم از کم یہ جان لے کہ ملائکہ ہیں آس پاس، انتہائی بزرگ لوگ، نیک لوگ. آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھو تو سر میں کپڑا اوڑھ لیتے ہیں نا. صرف داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھے تو سر میں ان کے اوڑھنیاں اڑ جاتی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتی ہیں، ہے نا. جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کمرشل داڑھی ہو سکتا ہے کہ کمرشل ٹوپی ہو. ایسے ہمارے معاشرے میں بہت ہیں کمرشل، ہے نا، دکھاوے کے لیے. یہ دکھاتے تاکہ بھروسہ آ جائے لوگوں کو، تاکہ ان کے پیسوں کو لوٹے، ان کے جیبوں کو کاٹیں، ہے نا، ایمان کی تجارت کرنے والے ایسے بہت ہیں ہمارے معاشرے میں. تو ان کو دیکھ کر یہ ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. تو ہم کو یہ محسوس کرنا ہے کہ بھئی آپ آمنے سامنے فرشتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو آدمی کے اندر حیا تو کم از کم آئے. الحیاء من الایمان، شرمانا یہ ایمان کا حصہ ہے. شرمانا یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نہیں آتی تو تم جو چاہے کرتے کرو. تب کوئی اعتبار ہی نہیں. تب شرم نہیں آتی ہے تو تم انسان کہاں رہے. انسان کی خصلت ہے کہ شرم آتی ہے. ملائکہ شرم کھاتے ہیں تو انسان بھی شرم کھاتا ہے. تو ملائکہ جب شرم کھاتے ہیں ہم کو بھی شرم کھانا چاہیے. تو جب وہ موجود ہیں چاروں طرف، وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ کی غلطی، ان کی موجودگی میں یہ برائی، نسأل اللہ العافیہ. تو یہ ایک شعور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اور بھی بہت سارے فائدے ہیں ملائکہ پر ایمان لانے کے. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اور یہ ملائکہ کے تعلق سے اتنا ہی ہے. تو ایک چیز ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ملائکہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں. وہ مومنین کو پسند کرتے ہیں، اور کافرین کی وہ بھی دشمن ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے بطور حجت. یہ چیزیں ہیں، یہ پوائنٹس ہیں ہم جن پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر ہماری بات ملائکہ پر مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ. تو کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ رسولوں پر، الملائکتی و رسولی، رسول ہے کہ کتب، الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبہ. تو کل ہم گفتگو کریں گے کتابوں پر انشاءاللہ. تو آج ہماری گفتگو ملائکہ پر ختم ہوتی ہے. ھذا باللہ توفیق و صلی اللہ علی نبینا محمد. جی بسم اللہ. ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ایمان کم ہو تو کیا وہ منافق ہو گئے، ان کے دل میں نفاق داخل ہو گیا؟ یاد رکھ لیجئے، ایمان اگر بالکل ختم ہو جائے تو نفاق کا آغاز ہوتا ہے. جہاں ایمان کے باؤنڈریز ختم ہوتے ہیں وہاں نفاق کے باؤنڈریز شروع ہوتے ہیں. یعنی نفاق اور ایمان کا باؤنڈری ایک جگہ جمع ہونا ممکن نہیں. ایک آدمی کے دل میں ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور گناہ، ایمان اور غلطیاں یہ ہو سکتا ہے کہ جمع ہوں، لیکن یاد رکھ لیں ایمان اور نفاق جیسے آگ پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ویسے ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق نہیں ہو سکتا. منافق اس حالت میں ہے جب بالکل ایمان کے باؤنڈری سے باہر ہو جائے. یہ ایک چیز. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان والا بعض منافقین کی حرکت نہ کرے، بعض منافقین کی حرکت نہ کریں. یعنی نفاق ہمارے پاس اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی. یہ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ ایمان میں نفاق. اچھا، نفاق کا معنی کیا ہے؟ نافق ینافق منافقتا و نفاقا فہو منافق. نفاق کا معنی جس کے دو انٹرنس ہوں، جسے عربی میں کہا جاتا ہے نفقت الجربوع. ایک جانور ہے جسے جربوع کہتے ہیں، جو چوہا جیسا بڑا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اپنا گھر ٹنل کی شکل میں بناتا ہے. ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اسے مارنے کے لیے پریڈیٹرز کے پیچھے دوڑ کر آتے ہیں. تو ایک جگہ داخل ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں سے باہر نکلیں گے، یہ پیچھے سے نکل گا کہیں دور جگہ. تو یہ دو ٹنلز کھودتا ہے، ایک طرف اس کی انٹری تو ایک طرف ایگزٹ، ٹنلز کھودتا ہے. تو اسی سے لفظ نکلا ہے نفقہ. اسی لیے عربی میں ٹنل کو نفق کہتے ہیں. مکے میں 55 نفق ہیں، 55 ٹنلز ہیں مکے میں. پورا مکہ نفقی ہے، انفاق. ٹھیک ہے. تو اس سے لفظ نکلا ہے منافق، یعنی جس کے اندر دو چہرے ہیں. اس کی انٹری ایک جگہ ہے، ایگزٹ ایک جگہ ہے. مومنین کے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے، جہاں سے جاتا ہے وہیں سے باہر نکلتا ہے.
اس کا ہر رویہ سامنے ہے لوگوں کے، اس کے پاس دوغلی پالیسی نہیں ہے. یہ منافق کیا ہوتا ہے؟ اس کی دوغلی پالیسی ہوتی ہے. اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ جو لے کر مومنین کے پاس جاتا ہے، ایک چہرہ جو اپنے اصحاب کے پاس لے کر جاتا ہے. تو سامنے ایک، پیچھے ایک، زبان میں ایک، دل میں ایک. یہ کیا ہے؟ یہ ہے معنی منافق کا. اچھا، منافق نفاق اعتقادی، ایمان میں نفاق، عقیدے میں نفاق. کیسے؟ جیسے شریعت سے بغض کرنا، شریعت کو نفرت کرنا، ظاہری طور پر مومنین بن کے لوگوں کے درمیان رہنا، دل میں کیا ہے؟ شریعت سے بیزار، تعلیمات نبوی سے بیزار، قرآن سے بیزار. دل یہ ہے، لیکن علل اعلان کہہ نہیں سکتا. کہے گا تو ہوگا کیا؟ لوگ پھر سے لان تان کریں گے اس پر. تو اس لیے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھپا کر رکھتا ہے. یہ جو منافقین کا آغاز ہوا مدینے میں آنے کے بعد. جب مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، مکے میں مشرک اور ایمان، لڑائی اسی کی تھی. جب مدینہ آئے تو مدینے میں لوگوں نے جو ظاہری ایمان لانے پر فائدے ملیں گے اس لیے انہوں نے ظاہری ایمان لا لیا، ورنہ اندر سے کیا ہے؟ کھوکھلے تھے. کأنہم خشب مسندہ. اللہ کہتا ہے ان کی مثال تو ایسے بھانس کی ہے جو ٹیک لگا کر کھڑا کر دی گئی ہے، اندر سے خالی ہے. کوئی اس کی جو ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو قاتلہم اللہ انا یؤفکون. جب بھی کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں داخل ہیں. بہرحال یہ ہے عقیدے میں نفاق، جس کے کفر کافر ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں. یہی وہ لوگ ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ منافقین ہیں جو جہنم کی نچلے گڑے میں ہوں گے، یہ وہی منافقین ہیں. ایک ہے نفاق عملی، عقیدے میں نفاق نہیں ہے، عمل میں نفاق ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کن فیہ ثلاثۃ من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا خاصم فجر واذا اؤتمن خان. تین ایسی خصلتیں اگر کسی کے اندر ہو تو وہ خالص منافق ہے. وہ کیا ہے؟ جب گفتگو کرے جھوٹ کہے گا، جھگڑے تو گالیاں بکے گا، آکسفورڈ انگلش ہو جائے گی اس کی، اپنے آپ پہ سے باہر ہو جائے گا، ہے نا. اور جب اس کے پاس کوئی بھی امانت رکھے اس میں خیانت کرے گا. یہ عزیز دوستو یہ نفاق عملی ہے، عمل میں نفاق ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ بھی کر بیٹھے اسے، لیکن اسے نفاق اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ڈر جائیں. یہ منافقین کی صفات ہیں. اگر ایک صفت لگ گئی تو اس کے بعد دوسری صفتوں کھینچ کر لائے گی. اب ہوتے 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 یہ سیدھے مین میں ہاتھ رکھ دے گی، اس کے بعد ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو منافقین کہا گیا ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا کہ عسیٰ ان یکون مؤمنا کاذبا، مومن جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جو ہے غلطی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، اسے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں. ولا یکون کاذبا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ نفاق یہ دونوں بھائی بھائی ہیں. ایمان کے ساتھ یہ جڑ نہیں سکتا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، البتہ اسے غلطی ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ اسے سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہرگز کیا نہیں ہو سکتا؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اسے معلوم عزیز دوستوں بعض اعمال ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کہا. یہ عمل سے اس کا تعلق ہے، یہ منافقین کا عمل ہے کہیں گے ہم، لیکن وہ آدمی کیا وہ منافق ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو انہیں کہیں گے نفاق عملی. اور نفاق عملی کا خطرہ یہ ہے کہ یہ کبھی ایمان پر ڈاکہ ڈال دے گا اور ایمان کو بھی نفاق اعتقادی میں داخل کر دے گا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نفاق عملی سے بچے. واللہ اعلم. دیکھیے پہلے تو اس میں یہ سوال کے دو پہلو ہے. پہلا تو یہ کہ یہ جو دوغلی پالیسی ہے، ایمان کی بھی باتیں شیطان کی بھی باتیں ہے نا، یہ ایسی مجلسیں ہیں نا. دیکھیے اللہ کا قانون ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہی تو حکم ہے. پارشل ایمان نہیں ہے، اس کا سیمی ایمان، پارشل ایمان، ٹیمپروری ایمان یہ ہماری شریعت میں نہیں عزیز دوستو، یہ نہیں چلے گا. آپ اسلام میں آتے تو مکمل آئیے. اسلام میں پریکٹیکل مسلم غیر پریکٹیکل مسلم یہ تصور ہے ہی نہیں. یہ عیسائیوں کے پاس ہے. عیسائی ہے نا، اپنے آپ کہیں گے میں پریکٹسنگ کرسچن ہوں، وہ نان پریکٹسنگ کرسچن ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس مسلمان تو ہے، تو کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے. یہ کیا ہے؟ نان پریکٹیکل مسلمان ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کلاسیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے معاشرے میں عام مغالطہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین بھی کر لیں دنیا بھی کر لیں.
دین میں ہی دنیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ حرام ہے، یہ کیسے دنیا ہو جائے گا؟ حرام چیزوں کو آپ دنیا میں ڈال کر اسے آپ دنیا مت کہیے. دنیا وہ ہے جو دین میں داخل ہے، حلال ہے، اسی کو ہم کو اختیار کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، جب برائی شروع ہوئی تو مسجد چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. لیکن یہ مجلس میں بیٹھا رہا، ختم ہوئی تو اس مجلس میں بیٹھ گیا، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مومن وہ ہے جو حرام سے بچتا ہے، حرام سے اسے بے قراری ہوتی ہے. حرام میں آدمی اگر لذت محسوس کرے، حرام کو آدمی سمجھے کہ کچھ بھی نہیں، تو پھر منافق ہو گیا. یہ تو خطرناک معاملہ ہے، یہ بڑا ہی گھناؤنا معاملہ ہے. سو برائی سے بچنا چاہیے، اپنے دامن کو چھڑا کر اٹھنا چاہیے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں اگر کسی نے اسے کر لیا تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما ان یعود فی النار کما ان یلقى فی النار. اس میں سے وہ آدمی بھی ہے جو ایمان کا مزہ چکھ چکا ہے، جو ایمان لانے کے بعد جب اسے لے کر جا کر برائی میں ڈالے تو اس نے کہا کہ مجھے دوسرے یعنی میں جو ہے دوسری خطرناک چیز کر سکتا ہوں، لیکن واپس یہ غلطی میں نہیں آ سکتا، ہے نا. مجھے آگ میں ڈال دیجیے لیکن یہ غلطی میں دوبارہ مت بلائیے. آگ میں داخل ہو سکتا ہوں میں دنیا کے، لیکن دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ سوچنے والا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو برائی سے بچنا یہ ایمان کا ایک شیوا ہے. یہ برائیاں یہ ایمان میں ڈاکہ ڈالنے والیاں ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. واللہ عالم. بہت ہی گہرا سوال کر رہے ہیں کہ کیا ملائکہ انسان کی دلوں کی باتوں کو جانتے ہی نہیں جانتے ہیں؟ جیسے آپ نے اسی آیت کے روح میں ہم دیکھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو اعمال لکھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. تو جب فعل کی بات آئی یعنی کرنے کی بات آئی تو اس میں دل کا بھی فعل ہے وہ بھی داخل ہے. تو جب کوئی مومن یا پھر کوئی منافق یا پھر کوئی گنہگار جب دل میں برائی سوچتا ہے تو یہ بھی ملائکہ کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ رکے رہتے ہیں. برائی اس نے سوچ لیا لکھتے نہیں جب تک کہ وہ برائی نہ کر لے، لیکن جب وہ نیکی سوچتا ہے تو فوراً 1 اجر لکھ دیتے ہیں، کرتا ہے تو 10 اجر. تو ان حدیثوں کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مومنین کی دل کی باتیں جانتے ہیں. یہ کون ہیں؟ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو اس کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن کیا یہ تمام غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اس آدمی کے تعلق کیونکہ وہ ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، اس کے رویے کو جانتے ہیں، اس کی سوچ کو جانتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ جانتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے تعلق سے جانتے ہیں، ہے نا. اور دوسری چیز حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم غیب سوا اللہ کے کسی اور کو نہیں. قرآن کی آیت اس میں علم غیب سوا اللہ کے کسی کو نہیں. تو اللہ جس انداز سے غیب جانتا ہے ویسے انداز سے ملائکہ غیب نہیں جانتے. ملائکہ یہ برائی کے تعلق سے دل میں جو باتیں آتی ہیں اس تعلق سے ان کی پہنچ اتنی دور ہے. ہر غیب کا علم جانتے ہیں، ہر ہونے والی چیز جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے. واللہ اعلم. سوال سمجھ میں نہیں ہے کو صحیح ہے. ورڈ برزخ ایج بزرگ ایج زیادہ ہونے والے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. فرشتے دنیا کے قیام سے پہلے سے ہی موجود ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ لفظ بزرگ یہ بوڑھے لوگوں کے لیے یعنی جس کی عمر بڑی ہے ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. فرشتے تو وہ ہیں جو دنیا سے پہلے یعنی ایج کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ آتے نہیں ہیں، تو ان کو آپ کیسے بزرگ کہہ سکتے؟ پہلے تو جان لیجئے کہ لفظ بزرگ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے. لفظ بزرگ اس ہستی کو کہتے ہیں، اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا دل و دماغ ٹھکانے میں ہے، سمجھدار ہے، دل اس کا وسیع ہے، اخلاق بلند ہے، اسے کہتے ہیں بزرگ. اس اعتبار سے کم عمر کا آدمی بزرگ ہو سکتا ہے. اگر آپ کے اندر وہ اخلاقوں میں کہوں گا کہ بزرگ ہیں آپ، تو صرف بزرگ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے. بزرگ منجھے لوگ، سمجھدار لوگ، اچھے اخلاق والے، عمدہ لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ بیت معمور میں داخل ہوئے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، اس کو تھوڑا دہرائیے. ہے نہیں وہ جو حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کیا مسلم کی حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی فرشتوں کو بناتا ہے، ایسی مخلوقات بناتا ہے فرشتوں کی جو ایک مرتبہ داخل ہو جائیں
70,000 ایک مرتبہ اللہ پیدا کرے تو 70,000 سیدھے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باہر کبھی نہیں نکلتے، بنتے ہیں جاتے ہیں اندر، بنتے ہیں اندر جاتے ہیں، بنتے ہیں اندر جاتے ہیں، کوئی باہر نہیں نکلتا۔ سے معلوم ہوا کہ کتنی ان کی بڑی تعداد ہے، یہی سے مقصود ہے، بہت بڑی تعداد ہے، باہر نہیں آتے، عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم حرم جاتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں نا، مسجد میں جاتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں، عبادت پارٹ ٹائم کرتے ہیں ہم، فل ٹائم تو عبادت نہیں کرتے ہم، عبادت کر لے پھر باہر نکل گئے۔ فرشتے ایسے نہیں، فل ٹائم عبادت کرتے ہیں، عبادت محضہ میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، واللہ عالم۔ یہ تو جو ہے مانتے نہیں مانتے اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، مانتے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے بعض قرآن کے حصے کو لینا، بعض کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ اتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بعض آیاتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، جان رکھو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، یعنی کفر۔ لیکن یہاں پر ماننے سے مراد یہ ہے کہ عمل کر نہیں پا رہے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض آیتوں کو تو مانتے ہیں اور بعض آیتوں پر عمل نہیں کر سکتے، تو ایسا ہے تو پھر ان کے عمل کی کمزوری ہے، تو ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی نعوذ باللہ فلاں کافر ہوگا، ایسا نہیں کہیں گے ہم، بلکہ ہم کہیں گے کہ آپ ایمان کو بڑھائیے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، یہ ہم ان کے لیے نصیحت کریں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ہے، اسے میں سمجھتا ہوں، میرا دماغ اسے مانتا ہے، میرا عقل اسے مانتا ہے، اور یہ آیتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے میں اسے چھوڑتا ہوں، یہ کفر ہے، یہ کہنا کفر ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مکمل قرآن پر ہم ایمان لائیں گے، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب یہ اللہ کی طرف سے، کل من عند ربنا، سب اللہ کی طرف سے ہے، یہی ہم کو کہنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حدود کے باہر ہم کو جانا نہیں ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ نے جو حدود فکس کیے ہیں، اللہ کے رسول نے جو حدود فکس کیے ہیں، ان سے آگے مت بڑھیے، انہی میں رہیے، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے، واللہ اعلم۔ لائیے، موت ہونے کے بعد کیسے بخشتے، یعنی عمل، یعنی ایصال ثواب کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں، سوال واضح نہیں ہے، سوال واضح نہیں ہے۔ ہاں، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہی، اللہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، جیسے ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، یہ دعائیں ہیں، ایسے ہی اللہ کہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ فلان فلان ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ وہ نیک آدمی تھے، اللہ انہیں معاف کر دے، تو اس طریقے سے نام لے کر ان کے لیے ہم معافی چاہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں اور رشتہ دار نہ ہوں، کوئی بھی نیک آدمی ہو، آپ اس کے لیے استغفار کی دعا کر سکتے ہیں، سوائے کافر کے، کافر کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں گے، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، واللہ عالم۔ آپ اب جائیں، ضرور جائیں، لیکن انہیں کہیں کہ کیمرہ بند کریں، ہے نا، کیمرہ بند کریں، اور کہیں کہ یہ لیڈیز میں کیمرہ نہ لائیں، یہ ہمارے لوگوں کے پہلے سے ہماری اتنی پریشانیاں ہیں، ہے نا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اتنی ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اب ہمارے لوگوں نے اپنی کرتوتوں کو نہیں چھوڑا ہے، یاد رکھ لیجئے، جب تک ایسی چیزوں سے ہم توبہ نہیں کرتے اللہ کی بخشش نہیں آئے گی، اس میں کرنے والے اور نہیں کرنے والے جو خاموش ہیں سب حصے دار ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو معاملہ ختم نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، تو ایسی چیزوں سے ہم کو توبہ کرنا ہے، شرکیات، بدعیات، یہ غیر ضروری رواجات اور حرام چیزوں کو، اب موقع ہے توبہ کرنے کا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سب مل کر اللہ کے ہاں توبہ کریں، تب جا کے اللہ کی مغفرت آتی ہے، اللہ معاف کرتا ہے، ایک دوسرے کو کوئی غلطی دے کر خاموش نہ رہیں، اٹھیں ایسی چیزوں پر گفتگو کریں، بولیں، تو ایسی شادی میں جب جائیں تو باقاعدہ کہیں کہ اسے نہیں کرنا ہے، جو ذمہ دار ہیں انہیں جا کے کہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، ایک ایسی خصلت ہے کہ آپ کھلا رہے ہیں اور کیمرہ میں دکھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں، اچھا اس سے پہلے والے جو گزرے ہیں کیا انہیں یاد نہیں تھا، اپنی اپنی شادیوں کو بھول گئے، اللہ نے دماغ میں کیمرہ دیا ہے تو اس کا استعمال کریں نا، کم از کم ان چیزوں کو یاد رکھیں، ہے نا، اب وہ یاد رکھ کر آپ کریں گے کیا ہونے والا ہے نا، آپ کی شادی یاد رکھیں، اکثر لوگ رو رہے ہیں،
آپ ہنسیں گے کہاں؟ ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت ہی ہے ہی نہیں. تو غیر ضروری فضول چیزوں میں پیسے خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا اور ساتھ ساتھ اس میں حرام کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جسے ہم اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر کب چھوڑیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے، واللہ عالم. دیکھیے زبردستی اگر دیکھیے دعوت اگر کسی نے دی ہے تو دعوت قبول کرنا یہ مومنین کے حقوق میں سے. اذا دعاک فاجبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ بلائے تو جائیں آپ. لیکن اگر کوئی وہاں محرمات چل رہے ہیں تو آپ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے حرام چیز، میں اسے البتہ جو ہے عذر پیش کر سکتے ہیں. اور جب بہت زیادہ زبردستی کریں تو صاف کہہ دے کہ یہ چیزیں ہیں تو میں نہیں آ سکتا. ہم کتنے لوگوں کو ایسے جانتے ہیں کہ ایسے جو ہے خاص خاص لوگوں نے انہیں بلایا اور جب ادھر وہ پہنچے میرج ہال میں تب انہوں نے منکرات دیکھے تو ایسے الٹے پیر اتر کر چلے گئے. لوگ انہیں بلا رہے تھے لیکن وہ چھوڑ کر چلے گئے. ایسے کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جانتے. تو ان کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ خطرناک امپیکٹ پڑتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے آدمی چلے گئے اور لوگوں میں گفتگو کرتے ہیں کیا بھی معاملہ، کیا معاملہ، کیا ہو گیا جی. تب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آئے تھے، یہ منکرات پسند نہیں ہے، وہ چلے گئے. تو ایک چیز اندر ان کی کلک ہوتی ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. کئی لوگوں کو اس حرارت سے واقفیت نہیں ہے. وہ دین کو کیا ہے بالکل سافٹ کارنر لیتے ہیں، کریں کر لے، نہیں تو نہیں، سب چلے گا بھائی، سب چیز راضی ہیں، سب کمپرومائز کر لیتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کا شیوا ہے جو انتہائی خطرناک چیز ہے. تو جب کوئی آدمی ایسے کرے گا تو ان لوگوں کو ایک شک آئے گا کہ محسوس کریں گے بھائی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ آپ کی مجلس میں نہیں آئیں گے تو دوبارہ نہیں کریں گے ایسا. دوبارہ ایسے کرنے سے سوچیں گے، دوبارہ ایسے دہرائیں گے نہیں، ہے نا. تو ایسے ضرور کریں، جائیں اگر منکرات دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسے الٹے پیر آ جائیں. ضرور پوچھیں گے کیا ہوا، کہیں کہ میں آپ کی دعوت میں نے لبیک کہا، میں حاضر ہوا تھا لیکن یہ منکرات کے ساتھ میں آ نہیں سکتا. یہ ان کی طرف سے ایک میسج ہوگا جس میں انہیں اجر بھی ملے گا اور انہوں نے دعوت کا کام بھی کیا. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.